السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کو 9th کلاس کی اردو کی ریڈنگ کر کے دکھاؤں گی، جو بہت ہی ایزی ہے۔ یہ ہم نے چیپٹر نمبر 2 لے لیا ہے۔ اس کا نام ہے مرزا غالب کی عادات و خصائل، اور اس کے مصنف کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ چلیں اب ہم ریڈنگ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم میں غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم و خواری، بیگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کے جواب لکھنے پر صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کے فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی گوارا نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ باوجود دیکا آخر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ بائیں ہمہ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لیا اور ایک اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب ان آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے لنگڑے لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غرض کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار کے آگے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، 1965 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی۔ ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جمع وار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جو تو یہی چاہتا ہے کہ اس وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر دیکھ کر کوٹھی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خصوصیت کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر گیا، صرافت
ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کے بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تھا تو قلعے میں گئے بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا: اب چشمہ حیوان درون تارکشیت۔ آج کے لیے اتنی ہی ریڈنگ کافی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والے نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔